شوہر نے طلاق کے کاغذ میرے منہ پر پھینکے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے گرتے گرتے دروازے کا سہارا لیا۔ آنسوؤں نے میری ساڑی کے پلو کو بھگو دیا تھا۔ میں اس اجنبی ملک میں رات کے اس پہر اس لباس میں کہاں جاتی؟ میری سسکیاں گھٹ کر رہ گئی تھیں جب دروازے کے پیچھے کھڑا جنزادہ بولا، اب تم میری امان میں ہو۔ یہ آواز، یہ الفاظ، یہ تو میں نے پہلے بھی سنے تھے، مگر کب، کہاں؟ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت مجتمع کر کے اس تاریکی میں نظر آنے والے اس وجود کی جانب دیکھا۔ وہ ایک جنزادہ تھا۔ میری سانس میں سانس آئی تھی۔ تو یہ تم تھے جو مجھے یہ کہہ کر گئے تھے کہ میرا خیال رکھو گے، اور وہ تم تھے جو میرے شب و روز سے واقف تھے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور کہنے لگا، تم اب سے میری امان میں ہو، میرے ساتھ چلو۔ میں فاطمہ، جو اپنے باپ کی شہزادی تھی، آج ایک جنزادے کی امان میں جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رکھتی تھی۔ میں اس حال تک پہنچی کیسے؟ یہ کہانی تو بہت پہلے شروع ہوئی تھی، اس دن جب میں نے اپنے کمرے میں وہ پہلی سرگوشی سنی تھی۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث خوب لاڈلی بھی ہوں اور خاندان بھر کی آنکھوں کا تارا بھی۔ سب کی لاڈلی ہونے اور ہر کام اپنی مرضی سے کرنے کی عادت نے کچھ حد تک مجھے بگاڑ بھی دیا ہے، جس کا امی جان برملا اظہار بھی کرتی ہیں، اور اکثر بابا جان کے کانوں میں یہ بات ڈالتی رہتی ہیں کہ اسے اتنا سر نہ چڑھائیں، کل کو اگلے گھر جائے گی تو اسے وہاں رہنے میں مسئلے ہوں گے۔ لیکن بابا تو بابا ہیں، وہ امی جان کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ میں کوئٹہ کے اس وسیع و عریض گھر میں ایک شہزادی کی طرح پلی بڑی تھی، جہاں میری ہر خواہش حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا زندگی ہمیشہ ایسی ہی گل و گلزار رہے گی، مگر وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری عمر کی لڑکیاں بیاہی جا چکی تھیں اور امی جان کو میری فکر کھائے جاتی تھی۔ دیکھیں آصف، پورے خاندان میں اس کی ہم عمر لڑکیاں بیاہی گئی ہیں اور ایک آپ ہے کہ کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آ رہا آپ کو۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عمر بھی گزر رہی ہے۔ وقت رہتے کچھ فیصلہ کر لیں ورنہ بعد میں پچھتائیں گے۔ امی جان آج پھر یہ موضوع چھیڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اپنے کمرے سے جھانک کر دیکھا، بابا جان کسی گہری سوچ میں مصروف تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نتیجے پر پہنچے ہوں۔ بابا جب بھی ایسے خاموشی اختیار کرتے تھے، اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ بابا جان فیصلہ کر چکے ہیں، بس اب عمل درآمد باقی ہے، اور اب اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ میں نے ناشتہ امی بابا کے ساتھ کرنے کا جو موڈ بنا رکھا تھا، وہ تو خراب ہوا ہی۔ میرا دل بھی انجانے خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بابا نے کیا فیصلہ کیا ہے، مگر میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ پیٹ میں جلتی چوہوں کی جنگ کو فی الحال رکوایا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ یہ سٹریس ختم کرنے کا میرا اپنا فارمولا تھا جو ہمیشہ کام کر جاتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی اور بابا جان کے فیصلے کے بارے میں سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں اپنے دھیان میں چل رہی تھی جب قریب ہی ایک سرگوشی سنائی تھی۔ فکر مت کرو، ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ میں ڈر کر تیزی سے پیچھے ہو گئی اور پھر اس جگہ دیکھا جہاں سے وہ آواز آئی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا اور کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ کھڑکیاں بند تھیں، ہوا کا گزر بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں وہ آواز سنی تھی، ایک مردانہ، بہت گہری اور پرسکون آواز۔ تو پھر وہ کون تھا جو میرے لیے فکر مند تھا؟ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا، اور میرا ڈرنا عین فطری تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے پورا کمرہ چھان مارا مگر وہاں میرے سائے کے سوا کوئی نہ تھا۔ اسی ڈر کو ختم کرنے کے لیے میں نے کمرے سے باہر نکلنا ہی مناسب سمجھا، جہاں بابا جان امی سے میرے رشتے کے متعلق بات کر رہے تھے، اور بابا کے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ نے تو میرا حلق ہی خشک کر دیا۔ دیکھو نصرت بیگم، علی میرے بچپن کے دوست کا بیٹا ہے اور تم اسے خوب اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کی فیملی کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں، تو کیوں نہ یہ تعلق رشتہ داری میں بدل دیا جائے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی مناسب وقت دیکھ کر جہاں زیب سے بات کروں، تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے۔ انکل جہاں زیب بابا کے لنگوٹیے یار تھے اور اب انگلینڈ میں سیٹل ہو چکے تھے۔ ان کا بیٹا علی وہیں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا تھا۔ ہم نے اسے صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا، اور امی جان تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے بابا جان کو مکمل سپورٹ کیا، بلکہ خیالوں میں ہی انکل جہاں زیب کے انگلینڈ میں رہنے والے بیٹے سے میرا رشتہ بھی کر چکی تھیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھا سوچا آپ نے۔ جہاں زیب بھائی بھی خوش ہو جائیں گے، اور علی جیسا قابل لڑکا ہماری فاطمہ کے لیے بہترین ہے۔ میں تو کہتی ہوں آپ ابھی بات کریں، دیر کیسی؟
بابا جان نے اسی دن اپنے دوست سے بات کی۔ انکل تو خوشی سے نہال ہو گئے کہ چلو بچپن کی دوستی رشتہ داری میں بدلنے کو ہے۔ انہوں نے جانے اپنے گھر کیا بات کی کہ وہ لوگ باقاعدہ میرا رشتہ لے کر اگلے دن ہی ہمارے ہاں پہنچ گئے۔ وہ پاکستان ہی آئے ہوئے تھے مگر کسی اور شہر میں۔ بابا کی کال پر وہ سب چھوڑ چھاڑ کر کوئٹہ آ گئے۔ امی جان نے ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بابا جان کے تو ویسے ہی ان سے خاصے پرانے تعلقات تھے، تو یوں سمجھیے کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہوئی۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے سنبھلنے یا سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ سرگوشی، وہ انجانا خوف، سب اس رشتے کی خوشی اور تیاریوں کے شور میں دب گیا، اور میں 1 مہینے کے اندر اندر علی کی دلہن بن کر لاہور آ گئی۔ کوئٹہ اور لاہور کے موسم کی طرح یہاں کے لوگوں کے مزاج بھی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ میرا سسرال لاہور میں مقیم تھا۔ انکل جہان زیب اور آنٹی یعنی میری ساس اپنے بیٹے کی شادی کے لیے ہی پاکستان آئے تھے۔ علی بھی ہمارے ساتھ ہی آیا تھا۔ شادی کے 6 ماہ تک مجھے اپنے سسرال میں رہنا تھا، تب تک میرے پیپرز بن جاتے اور میں علی کے ساتھ انگلینڈ چلی جاتی۔ منصوبہ تو یہی تھا۔ 6 ماہ جو میں نے اپنے سسرال میں گزارے، یہ میری شادی شدہ زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ علی 1 ماہ میرے ساتھ رہا۔ وہ بہت سلجھا ہوا اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ اس 1 مہینے میں اس نے مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیا۔ وہ مجھے گھمانے پھرانے لے جاتا، میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا۔ مجھے لگا میری زندگی واقعی کسی پریوں کی کہانی جیسی ہو گئی ہے۔ 1 ماہ ساتھ رہنے کے بعد علی واپس چلے گئے۔ اداسی کا دور شروع ہوا، لیکن میری نند اور ساس نے مجھے ہاتھوں کا چھالا بنائے رکھا۔ میری نند سارا تو میری ہی ہم عمر تھی، ہم دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ اور میری ساس، وہ تو ماں سے بھی بڑھ کر تھی۔ انہوں نے مجھے کبھی میکے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کے پاس چند ماہ بطور مہمان ہی تو ہوں، پھر انگلینڈ چلی جاؤں گی تو جانے کب آنے کا موقع ملے، اس لیے وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ میری زندگی اپنے معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ میں اور نند خوب باتیں کرتے، اکثر چھت پر چلے جاتے اور بچپن کی شرارتوں کو دہراتے۔ کبھی کبھار ہم قریبی پارک میں واک کرنے کے لیے بھی چلے جاتے تھے۔ لاہور کی زندگی کوئٹہ سے بہت مختلف تھی۔ یہاں ہر وقت چہل پہل رہتی، مگر وہ پارک نسبتاً پرسکون تھا۔ وہاں ایک کونے میں ایک بلی نے بچے دے رکھے تھے۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں ایک بار بلی کے بچوں کو پکڑ لوں۔ ایک دن میں اور سارا واک کر رہے تھے اور ساس امی تھوڑا پیچھے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے وہ بلی نظر آئی۔ میں سارا کو وہیں کھڑا چھوڑ کر بلی کے بچوں کو پکڑنے کے ارادے سے اس کے پیچھے لپکی۔ وہ جھاڑیوں میں گھس گئی، میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ وہ آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے۔ اسی غرض سے میں بلی اور اس کے بچوں کا پیچھا کرتے کرتے اتنی دور نکل گئی کہ میری نند اور ساس کافی دور رہ گئیں۔ ان کی آوازیں بھی آنا بند ہو گئیں۔ میں جو بڑے جوش سے بلی کا پیچھا کر رہی تھی، مجھے کسی انہونی کا شبہ ہوا۔ جب ارد گرد دیکھا تو یہ بڑی ویران سی جگہ محسوس ہوئی۔ عجیب ہو کا عالم تھا۔ لاہور جیسے مصروف شہر میں ایسی خاموشی پہلے تو نہیں دیکھی تھی۔ پارک کا یہ حصہ بالکل الگ تھلگ تھا۔ یہاں کوئی بینچ، کوئی جھولا، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھاس بھی بے ترتیب اور لمبی تھی۔ قریبی درخت بہت گھنے اور پرانے لگ رہے تھے۔ بلی اور اس کے بچے بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ مجھے ایک دم خوف محسوس ہوا۔ میں نے واپس مڑنا چاہا، اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی درختوں کے پتے زور و شور سے ہلنے لگے۔ حالانکہ ہوا بالکل ساکن تھی۔ میرے پیروں کے نیچے سے مٹی اڑ کر ہوا میں گول گھومنے لگی اور ایک بگولا سا بن گیا۔ وہ بگولا میرے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ مٹی اتنی تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی مٹی اڑنے کے بعد بھی میری آنکھوں میں ایک ذرہ بھی نہیں گیا تھا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آنے لگی۔ مجھے لگا میں ابھی گر جاؤں گی۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سب کچھ چند لمحے ہوتا رہا اور اس کے بعد ایسے لگا کہ مکمل منظر ہی بدل گیا۔ بگولا تھم گیا، پتے ساکن ہو گئے اور میری نند اور ساس کی آواز مجھے اپنے قریب سے آتی محسوس ہوئی۔ فاطمہ بھابی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے پاس آ کر بس اتنا کہا، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے تھے۔ آگے تو بڑی مصروف شارع شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں سے قریب ہی پرانا قبرستان بھی ہے۔ اکیلے ادھر نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو۔ میں اس وقت خود شوق کی حالت میں تھی۔ انہیں کیا بتاتی کہ جس شارع کو وہ مصروف کہہ رہی تھی وہ تو ویران پڑی تھی اور قبرستان وہیں سے قریب ہی دکھتا تھا۔ میں نے بس اتنا کہا کہ وہ بلی کے بچے۔ سارا ہنس پڑی۔ بھابی چھوڑیں بلی کے بچے، چلیں گھر چلتے ہیں، امی بھی پریشان ہو رہی ہیں۔ گھر آ کر میں کچھ دن سوچتی رہی اور وہ منظر میری نظروں کے سامنے آتا رہا، لیکن میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔
میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر بھلا دیا تھا، یا شاید بھلانا چاہتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ اتنے اچھے لوگوں کا ملنا بھی یقیناً نعمت ہی تھا، ورنہ مجھ جیسی پوہڑ لڑکی جسے اپنی چیزیں سنبھالنی نہیں آتی تھیں، ایسے پیارے لوگوں کا ساتھ پا کر کہاں اب میں یہ رشتے سنبھال رہی تھی۔ ساس امی نے ان 6 مہینوں میں گھرداری کے گر سکھا دیے تھے۔ میں جو اپنے کپڑے بھی خود استری نہیں کرتی تھی، اب علی کے لیے نت نئے کھانے بنانا سیکھ رہی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈھیروں محبتیں اور دعائیں اپنے دامن میں سمیٹ کر آج بالآخر مجھے اپنے محبوب شوہر کے پاس چلے جانا تھا۔ میرے سارے کاغذات مکمل ہو چکے تھے، ویزا لگ گیا تھا اور آج میری فلائٹ تھی۔ شوہر کی محبت اپنی جگہ، لیکن اتنے پیار کرنے والے لوگوں کو چھوڑ کر جانا بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید اسی لیے بات بات پر دل اداس ہو رہا تھا، لیکن میری ساس امی اور نند نے ہنسی مذاق جاری رکھا اور اپنی اداسی ظاہر نہیں ہونے دی۔ سارا بار بار میرے گلے لگ رہی تھی، بھابھی ہمیں بھول نہ جانا اور جلدی سے ہمیں خوشخبری سنانا۔ میں اس کی بات پر شرما گئی۔ میرے سسرال والے ایئرپورٹ تک مجھے چھوڑنے آئے۔ جانے سے 2 دن قبل میں اپنے والدین سے ملاقات کر آئی تھی۔ کوئٹہ میں بھی سب خوش تھے کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ جہاز نے اڑان بھری اور میں مختلف سوچوں میں گھر گئی۔ زیادہ تر تو مجھے مستقبل کے خدشات تھے کہ اکیلی کیسے رہوں گی، گھر کیسے مینج کر پاؤں گی۔ میری ساس امی نے بتایا تھا اور میں نے خود بھی 1 ماہ میں ہی دیکھ لیا تھا کہ علی بہت نفاست پسند انسان ہے، انہیں ہر چیز اپنی جگہ پر چاہیے ہوتی ہے۔ خیر، میں دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتے اور اچھی امیدوں کے خواب لیے انگلینڈ پہنچ گئی، جہاں میرے شوہر پھول لیے پہلے سے موجود تھے۔ اتنے خوبصورت استقبال نے میرے دل سے مستقبل کے تمام خدشات کو دور کر دیا تھا۔ مجھے لگا تھا میری زندگی کا سب سے حسین باب اب شروع ہونے والا ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ جس گھر میں میں قدم رکھ رہی ہوں وہ ایک پرتعیش قید خانہ ثابت ہوگا، اور میری محبت بھری زندگی کا اصل خوفناک چہرہ ابھی میرے سامنے آنا باقی تھا۔ چند دن بہت خوبصورت گزرے۔ علی نے مجھے پورے شہر کی سیر کروائی۔ ہم روز باہر کھانا کھاتے، گھومتے پھرتے۔ وہ مجھ سے اتنی محبت سے پیش آتا کہ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگتا۔ مجھے لگا مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ اس نے مجھے ہر طرح کا آرام دے رکھا تھا۔ گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ موجود تھی، مجھے بس اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزارنا ہوتا تھا۔ میں اپنے میکے اور سسرال فون کر کے اپنی خوشیوں کا بتاتی تو سب میرے لیے خوش ہوتے۔ میری ساس اور نند مجھے روز کال کرتی اور علی سے کہتی کہ ہماری فاطمہ کا خیال رکھنا، جس پر وہ ہنس کر کہتا، ارے امی، آپ کی بہو نہیں میری جان ہے یہ، فکر نہ کریں، میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اور میں اس کی محبت میں بھیگ جاتی۔ لیکن یہ خوشی، یہ سکون بہت عارضی ثابت ہوا۔ آہستہ آہستہ زندگی اپنی ڈگر پر آنے لگی۔ علی اپنے کام پر واپس جانے لگا اور مجھے علی کی شخصیت کے کئی پہلو نظر آئے جو اس سے پہلے میری نظروں سے پوشیدہ تھے، اور کیا ہی اچھا تھا کہ مجھے یہ سارے سچ پتہ نہ چلتے۔ وہ بہت آرگنائزڈ قسم کے بندے تھے، ہر چیز انہیں اپنی جگہ پر پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی، جو ان کی خوبی تو تھی ہی، لیکن خامی تب بن جاتی جب ان سے گھر کی کوئی ایک چیز بھی اپنی جگہ سے ہلی ہوئی محسوس ہوتی، پھر چاہے وہ صوفے پر پڑا کشن ہو یا میز پر رکھا گلاس۔ پہلی بار یہ منظر میں نے تب دیکھا جب ایک شام میں نے کافی کا کپ پینے کے بعد سائڈ ٹیبل پر ہی رکھ دیا اور اٹھ کر لاؤنج سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں معمول کے مطابق ان کے آنے کی تیاری کر رہی تھی۔ جب وہ گھر آیا تو آتے ہی اس کی نظر اس کپ پر پڑی۔ میں جو مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرنے آئی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے کپ کی طرف اشارہ کیا، یہ یہاں کیوں پڑا ہے؟ اس کی آواز اتنی بھاری اور غصیلی تھی کہ میں ڈر گئی۔ وہ میں نے بس ابھی… میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے وہ کپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ میں صدمے سے چیخ پڑی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بے ترتیبی سے کتنی نفرت ہے؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتی؟ وہ چیخ رہا تھا اور میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ وہ علی نہیں تھا جسے میں جانتی تھی، یہ کوئی اور تھا۔ تب وہ میرے علی نہ رہتے، وہ مجھے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق محسوس ہوتے جن پر وحشت سوار ہو جاتی۔ وہ مجھے جنونیوں کی طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیتے۔ اس دن بھی اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور بے تحاشا تھپڑ مارے۔ میں تو جاہلوں کو اپنے گھر لے آیا، تمہیں تو رہنے سہنے کا سلیقہ بھی نہیں۔ میری ماں نے تمہیں کیا سکھایا تھا؟ وہ بس بولتا جا رہا تھا اور میں روتی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ 1 مہینے کے اندر ہی شروع ہو گیا تھا۔ میرا انگلینڈ آنا، میری نئی زندگی کا خواب، سب ایک ڈراؤنا خواب بن گیا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میں اس قید خانے میں چلا چلا کر اکیلی مر جاؤں گی،
لیکن کوئی میری مدد کو نہیں آئے گا۔ دنیا بھر کی آسائشات سے سجے اس پرتعیش گھر کا میں کیا کرتی، جہاں روز میری چیخیں دفن ہوتی تھیں۔ میں ان کے آنے سے پہلے اچھی طرح تیار ہوتی تاکہ انہیں یہ گلہ نہ رہے کہ ان کا پالا کس جاہل عورت سے پڑ گیا ہے جسے ڈریسنگ سینس بھی نہیں، یا میں بالکل ہی پیڈو لڑکی ہوں۔ میں وہ فاطمہ تھی جس کے حسن اور سلیقے کی مثالیں دی جاتی تھی۔ میں اپنے خاندان کی وہ کلی تھی جس پر ہر بھنورا مرتا تھا، اور یہ کلی اپنے محبوب شوہر کے ہاتھوں ہر روز نسلی جا رہی تھی، لیکن اس کی کہیں سنوائی نہ تھی۔ علی کا حکم تھا اور وہ خود اس پر عمل درآمد بھی کرواتا کہ اپنے سامنے میرے گھر والوں سے اور اپنے گھر والوں سے ویڈیو کال پر بات کرواتا، اور یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ وہ مجھے مارنے کے بعد میرے زخموں پر مرہم لگا کر، میرا میک اپ کروا کر مجھے کیمرے کے سامنے بٹھا دیتا تاکہ وہ خود کو کلین رکھنے کے لیے یہ ثابت کر سکے کہ وہ تو بہت اچھا انسان ہے۔ دیکھو میں فاطمہ کو کتنا خوش رکھتا ہوں۔ ہیلو امی، کیسی ہیں آپ؟ دیکھیں آج آپ کی بہو کتنی پیاری لگ رہی ہے، وہ مسکرا کر کہتا اور کیمرہ میری طرف کر دیتا، اور میں اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر سب سے باتیں کرتی۔ جی امی، میں بہت خوش ہوں، علی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اور کال کے اس پار میری ماں اور میری ساس دونوں میری خوشی پر خوش ہوتی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے آنسو، کتنی چیخیں چھپی ہیں۔ روز میرے زخم ادھیڑے جاتے اور پھر روز کسی معمول کی طرح میرے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی جاتی۔ فاطمہ مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، میں غصے میں ہوش کھو بیٹھتا ہوں۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ کر روتا، قسمیں کھائی جاتی کہ آئندہ ایسے نہیں ہوگا، اور میں ہر بار اس کے آنسوؤں پر اعتبار کر لیتی، اس کی محبت کے جھانسے میں آ جاتی۔ مجھے لگتا شاید وہ سچ کہہ رہا ہے، شاید وہ بدل جائے گا، لیکن یہ کھیل ہر رات دوبارہ وہیں سے شروع ہو جاتا جہاں ختم ہوا تھا۔ ایک ذرا سی غلطی، نمک کی کمی، یا بستر پر ایک سلوٹ، اور اس کا وحشی پن اود آتا۔ وہ مجھے مارتا اور میں سہتی رہتی۔ میں کس کو بتاتی، کون میرا یقین کرتا؟ سب کی نظر میں تو وہ ایک آئیڈیل شوہر تھا، اور میں ایک قیدی تھی جو اس پرتعیش جیل سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری زندگی شاید ایسے ہی روتے سسکتے گزر جاتی، میں شاید اس روز روز کے عذاب سے ہی مر جاتی اگر مجھے انہی دنوں یہ معلوم نہ ہوتا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر میری زندگی میں بہار کی طرح آئی۔ کئی دنوں سے میری طبیعت خراب تھی، مجھے لگا شاید موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہے، لیکن جب مسلسل متلی اور کمزوری نے گھیرا تو مجھے شک ہوا۔ میں نے علی سے چھپ کر پریگنینسی ٹیسٹ کیا، اور وہ لکیریں، وہ 2 گلابی لکیریں میری زندگی کی امید بن گئی۔ میں رو رہی تھی مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ میں نے اس ننھی جان کو محسوس کیا جو میری کوکھ میں پل رہی تھی۔ اتنی مار پیٹ اور اتنی سٹریس لینے کے باوجود اگر یہ روح میری کوکھ میں محفوظ ہے تو پھر اللہ نے اسے کسی مقصد کے لیے ہی اب تک بچا کر رکھا ہے۔ یہ میرا بچہ ہے، میرا اور علی کا۔ شاید اس بچے کی خبر سن کر علی بدل جائے، شاید وہ پھر سے وہی محبت کرنے والا علی بن جائے جو وہ لاہور میں تھا، یا وہ جو یہاں آ کر پہلے چند دن تھا۔ ہاں یہی ہوگا۔ وہ باپ بننے کی خبر سن کر بہت خوش ہوگا، اور پھر وہ کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے، اور اب مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ اب میں مار نہیں کھاؤں گی، میں یہ خوشخبری آج ہی سب کو سناؤں گی۔ آج جب ویڈیو کال ہوگی تو میں امی، بابا، ساس امی سب کو بتاؤں گی، سب کے سامنے، تاکہ علی کی خوشی دوبالا ہو جائے۔ اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اس خبر کے بعد بھی علی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں اپنے بچے کی خاطر اس ظلم کے خلاف کھڑی ہو جاؤں گی، پھر اس کا انجام جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ مجھے ہر قیمت پر اپنے بچے کی جان کی حفاظت کرنی تھی۔ آج رات فیصلہ ہو جائے گا، یا تو میری زندگی پھر سے گلزار ہوگی، یا پھر میں اس قید سے آزادی کا کوئی راستہ نکال لوں گی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے، اپنے وجود میں پلنے والی ننھی جان کو تھپ تھپایا۔ نہیں فاطمہ، اب تم کمزور نہیں پڑ سکتی، اب تم صرف ایک بیوی نہیں، اب ایک ماں بھی ہو، اور تمہیں اپنی اولاد کے لیے لڑنا ہوگا۔ آج میں علی کو سب کے سامنے یہ خوشخبری دوں گی، وہ باپ بننے کی خوشی میں یقیناً بدل جائے گا۔ میرا دل مجھے تسلی دے رہا تھا مگر میرا دماغ ماضی کے تلخ تجربات کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ خیر جو بھی ہو، آج اس بات کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ میں نے شام کو معمول سے زیادہ اہتمام کیا۔ علی کو جو رنگ پسند تھا میں نے اسی رنگ کی ساڑی پہنی، اچھی طرح تیار ہوئی، گھر کا کونا کونا چمکا دیا کہ اسے آج شکایت کا کوئی موقع نہ ملے۔
میں میز پر کھانا سجا رہی تھی جب وہ گھر آیا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آج بہت خوش لگ رہی ہو، کوئی خاص بات ہے؟ اس کے لہجے میں شناسائی تھی۔ میں بس مسکرا دی۔ ہاں ہے تو، لیکن پہلے آپ فریش ہو جائیں، پھر ویڈیو کال پر سب کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتاؤں گی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں ابھی آیا۔ اس کا یہ خوشگوار موڈ دیکھ کر میرے دل میں امید کا دیا روشن ہو گیا۔ مجھے لگا آج سب ٹھیک ہو جائے گا، آج میری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ کال شروع ہوئی۔ اسکرین پر پہلے اپی اور بابا جان نمودار ہوئے۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ بابا جان نے ہمیشہ کی طرح محبت سے پوچھا۔ جی بابا جان میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ امی کیسی ہیں؟ پھر ساس امی اور سارا بھی لائن پر آ گئی۔ ارے واہ بھابھی، آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ لگتا ہے علی بھائی آج کل کچھ زیادہ ہی خیال رکھ رہے ہیں آپ کا۔ سارا نے چھیڑا تو علی نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے، آخر اکلوتی بیوی ہے۔ سب ہنس پڑے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ اب وقت آ گیا تھا۔ میں آپ سب کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ میری آواز جوش اور گھبراہٹ سے کانپ رہی تھی۔ سب متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت ہے؟ امی جان نے پوچھا۔ جی امی، وہ آپ سب گرینڈ پیرنٹس بننے والے ہیں، میں نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ ایک لمحے کو اسکرین پر خاموشی چھا گئی اور پھر خوشی کا ایک طوفان امڑ آیا۔ مبارک ہو! ارے واہ فاطمہ بیٹا، تم نے تو آج دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ میری ساس امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا جان بھی جذباتی ہو رہے تھے۔ علی بیٹا مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو۔ علی جو میرے پاس بیٹھا تھا، اس نے بھی مسکراتے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھا۔ جی امی، جی بابا جان، بہت بہت شکریہ، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، یا شاید مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ وہ خوشی کا لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ آدھا گھنٹہ مبارکبادوں اور آنے والے بچے کے لیے دعاؤں میں گزر گیا۔ سب بہت خوش تھے اور ان سب کی خوشی دیکھ کر میں بھی نہال تھی۔ مجھے لگا میرا ڈر، میرا خوف سب بے بنیاد تھا۔ علی واقعی بدل گیا ہے، وہ خوش ہے۔ جیسے ہی کال ختم ہوئی اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی اور چہرے پر وہی وحشت، وہی درندگی لوٹ آئی جس سے میں پچھلے کئی مہینوں سے خوفزدہ تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب بتانے کی؟ اس کی آواز پھنکارتی ہوئی نکلی۔ میں جو ابھی ابھی خوشی کے آسمان پر تھی، ایک دم زمین پر آ گری۔ علی، اس میں پوچھنے کی کیا بات تھی؟ یہ ہمارا بچہ ہے، میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ بچہ؟ کون سا بچہ؟ کس نے کہا تم سے کہ مجھے یہ اولاد چاہیے؟ میں نہیں چاہتا یہ بچہ۔ اس کے الفاظ میرے سر پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ خوشی؟ کیسی خوشی؟ تم نے مجھ پر ایک اور ذمہ داری ڈال دی، میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے مجھ پر جھپٹا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور دیوار سے دے مارا۔ نہیں علی، خدا کے لیے نہیں، میں حاملہ ہوں، مجھے مت مارو، میں چیخی، مگر اس پر جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے مجھ پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ اس کا ہر وار میرے پیٹ کی طرف تھا۔ وہ جان بوجھ کر میرے بچے کو مارنا چاہتا تھا۔ یہ اولاد ختم ہو جائے، میں اسے ختم کر دوں گا، وہ چیخ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا انہیں اولاد کی خبر سن کر خوشی ہوگی، لیکن ان کے الٹ ری ایکشن نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ اس کا وحشی پن دیکھ کر میرے اندر کی ماں جاگ اٹھی۔ میں نے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا سوچ لیا تھا، اس لیے میں اپنی آنے والی اولاد کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دیا۔ بس علی، بس، اب اور نہیں، میں چیخی۔ وہ جوابی حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ میری آنکھوں میں شاید اس نے پہلی بار خوف کی جگہ نفرت اور غصہ دیکھا تھا۔ اب اگر اس نے مار پیٹ کی اور میرے بچے کو نقصان پہنچایا تو میں اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں گی، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گی علی، میں اس بچے پر تمہارے جیسے درندے کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ میری دھمکی نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا جیسے وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ اس سے زیادہ دکھ تو مجھے اس بات پر ہوا کہ انہیں اس دھمکی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، بلکہ وہ رات میرے لیے سیاہ رات ثابت ہوئی۔ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ تمہاری یہ اوقات ہو گئی ہے؟ تم مجھ جیسی اعلیٰ نسل کو چھوڑ کر ان جاہلوں کے پاس واپس جاؤ گی؟ وہ ہنسا، ایک زہریلی ہنسی۔ وہ مڑا، اپنے کمرے کی طرف گیا۔ میں وہیں کھڑی کانپ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔
میرے شوہر نے طلاق کے کاغذ میرے منہ پر دے مارے۔ تم کیا مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ میں خود تمہیں چھوڑتا ہوں۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے اور میرے گھر سے، ابھی اسی وقت۔ وہ کاغذ میرے چہرے پر بکھر گئے۔ طلاق، 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 3 الفاظ اور میری دنیا اجڑ گئی۔ یوں طلاق کا دھبا میرے ماتھے پر لگ جائے گا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رات کہاں گزاروں گی، یہ سوچ ہی میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ میرے جسم پر اس وقت ساڑی کے سوا کوئی اور لباس نہ تھا، اور یہ ساڑی بھی میں نے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے پہنی تھی کہ انہیں پسند تھی۔ وہی ساڑی آج میرے کفن جیسی لگ رہی تھی۔ زندگی ایسے دھتکار دے گی یہ میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ علی مجھے گھر سے نکلنے کا کہہ کر خود کمرے میں سونے چلا گیا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے اس نے ابھی ابھی اپنی بیوی اور اپنے ہونے والے بچے کو بے یارو مددگار سڑک پر نہ پھینک دیا ہو۔ میں روتی بلکتی لاؤنج سے نکل کر گھر کے مرکزی دروازے کے آگے کھڑی سوچ رہی تھی کہ رات کے اس پہر اس اجنبی ملک میں ان بھوکے بھیڑیوں میں کیسے چلی جاؤں۔ باہر سردی تھی اور میرے پاس نہ کوئی کوٹ تھا، نہ پیسے، نہ پاسپورٹ۔ وہ سب علی کے پاس تھا۔ اس نے مجھے ہر طرح سے نہتہ کر دیا تھا۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اللہ نے میری مدد کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیا۔ مجھے دروازے کے پیچھے کچھ حرکت محسوس ہوئی تھی، وہی دروازہ جس سے چند لمحے پہلے علی مجھے دھکا دے کر اندر گیا تھا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو ایک عجیب مخلوق کو اپنی جانب متوجہ پایا۔ وہ انسان نہیں تھا، لمبا قد، مضبوط جسم، مگر اس کے نقوش انسانی نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں وہ چمک رہی تھیں۔ وہ ایک جن زادہ تھا۔ میری سانس میں سانس آئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ڈری نہیں بلکہ ایک سکون سا میرے اندر اترا۔ تو یہ تم تھے جو مجھے یہ کہہ کر گئے تھے کہ میرا خیال رکھو گے؟ یہ وہی آواز تھی جو میں نے کوئٹہ میں اپنے کمرے میں سنی تھی۔ اور وہ تم تھے جو میرے شب و روز سے واقف تھے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم اب میری امان میں ہو، میرے ساتھ چلو۔ اس کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے ایک آخری نظر اس گھر پر ڈالی جہاں میں نے اپنی زندگی کے بدترین دن گزارے تھے، اور چپ چاپ اس کے پیچھے چلتی رہی۔ اس نے دروازہ کھولا اور ہم باہر رات کی تاریکی میں قدم رکھ گئے، یہاں تک کہ وہ مجھے نسبتاً ایک ویران علاقے میں لے آیا جہاں انسانی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ شہر کا کون سا حصہ تھا میں نہیں جانتی تھی۔ یہاں بس دور دور تک میدان تھا اور جا بجا خیمے لگے ہوئے تھے۔ ان خیموں سے عجیب سی روشنیاں پھوٹ رہی تھی۔ ایک خیمے کے پاس پہنچ کر اس نے غالباً اپنی بیوی کو آواز لگائی۔ اس کی زبان میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ ایک جنزادی باہر آئی جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ بھی حسین تھی، مگر اس کا حسن بھی غیر انسانی تھا۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ جنزادے کے یہ کہنے پر کہ یہ لڑکی میری پناہ میں ہے، اس جنزادی نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ اس کا غصہ ہمدردی میں بدل گیا تھا۔ اس نے مجھے کچھ گرم کپڑے دیے۔ وہ موٹے اون کے بنے ہوئے کپڑے تھے جنہیں میں نے فوراً پہن لیا کیونکہ سردی سے میں مرنے کے قریب تھی۔ میری ساڑی آنسوؤں ٹھنڈ سے اکڑ گئی تھی۔ جنزادے نے اسے میرے لیے کھانا تیار کرنے کو کہا اور خود اسے میری کہانی بتانے لگا۔ وہ جنزادی میرے لیے گرم شوربہ لے آئی۔ میں نے مہینوں بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ طلاق کے کاغذ میں اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ وہ میرے ہاتھ میں مڑے تڑے موجود تھے اور میری زندگی کی کہانی اب نئے سرے سے لکھی جانے والی تھی۔ ان عجیب مخلوقات کے درمیان جو انسانوں سے زیادہ ہمدرد اور مہربان تھے۔ میں خیمے کے اندر بچھی ایک نرم سی کھال پر بیٹھی تھی۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ شکر ہے میرے بچے کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس جنزادی نے، جس کا نام بعد میں مجھے رائنا معلوم ہوا، میرے پاس بیٹھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم محفوظ ہو، اس نے ایک ایسی زبان میں کہا جو اردو نہیں تھی، مگر مجھے اس کا ہر لفظ سمجھ آ رہا تھا۔ ہمارا قبیلہ پناہ میں آئے ہوئے کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اب آرام کرو، تم اور تمہارا بچہ دونوں محفوظ ہو۔ اس کا لہجہ پہلے تو سرد تھا لیکن اب اس میں ممتا سی کھل گئی تھی، ممتا جیسی مٹھاس۔ وہ جنزادہ جس نے مجھے امان دی تھی خیمے کے باہر پہرا دے رہا تھا۔ میں نے رائنا سے پوچھا، یہ کون ہے اور انہوں نے میری مدد کیوں کی ہے؟ میں تو انہیں جانتی بھی نہیں۔ رائنا مسکرائی، ایک عجیب اور پراسرار مسکراہٹ۔ اس کا نام زین ہے۔ وہ تمہیں جانتا ہے فاطمہ۔ اس نے تمہیں اس وقت سے دیکھا ہے جب تم اپنے باپ کے گھر میں بے خبری کی نیند سوتی تھی۔ وہی تھا جس نے تمہیں کوئٹہ میں تسلی دی تھی۔ وہی تھا جو لاہور کے پارک میں تمہارے گرد بگولا بن کر کھڑا ہو گیا تھا جب ایک شرارتی جن تمہیں تنگ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہمارے قبیلے کے ایک معاہدے کے تحت تمہاری حفاظت پر مامور تھا۔
تمہارے دادا نے کبھی ہمارے ایک بزرگ کی مدد کی تھی، یہ اسی کا قرض ہے جو ہم چکا رہے ہیں، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ تمہیں انسانوں سے نہیں اپنے ہی شوہر نامی درندے سے بچانا پڑے گا۔ یہ انکشاف میرے لیے حیران کن تھا۔ تو میں اکیلی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی، کوئی تھا جو چپ چاپ میری حفاظت کرتا آیا تھا۔ میں نے 1 ماہ جنزاد قبیلے کے ساتھ گزارا۔ یہ خیموں کا شہر انسانی آنکھ سے اوجھل انگلینڈ کے کسی ویران دور افتادہ کونے میں آباد تھا۔ ان کا اپنا ایک جہان تھا، اپنی روشنیاں، اپنے قانون، اور ان سب میں سب سے مقدم قانون امان یعنی پناہ کا تھا، جس کی پناہ میں آ چکی تھی۔ ان دنوں میں میری اچھی دیکھ بھال کی گئی۔ رائنا میرے لیے خاص کھانے بناتی جو میری اور میرے بچے کی صحت کے لیے ضروری تھے۔ زین روز آتا اور مجھ سے میرے مستقبل کے بارے میں بات کرتا۔ تم یہاں ہمیشہ نہیں رہ سکتی فاطمہ، یہ ہماری دنیا ہے، تمہاری دنیا انسانوں کی ہے، تمہیں اپنے لوگوں کے پاس واپس جانا ہوگا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں کہاں جاؤں گی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرا پاسپورٹ، میرے کاغذات، سب کچھ اس درندے علی کے پاس ہے، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، اور میرے گھر والے، میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گی؟ ایک طلاق یافتہ لڑکی، وہ بھی پردیس سے دھتکاری ہوئی۔ زین نے مجھے تسلی دی، جب تک تم ہماری امان میں ہو تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے کاغذات تمہیں مل جائیں گے اور تمہاری پاکستان واپسی کے انتظامات بھی ہم کریں گے۔ اس ایک انسان کا دیا ہوا دکھ میرے ان مشکل وقت کے ساتھیوں نے میرا اتنا خیال رکھ کر میرے دل و دماغ سے نکال دیا۔ رائنا میرے ساتھ گھنٹوں بیٹھی رہتی، مجھ سے باتیں کرتی، مجھے اپنے قبیلے کے قصے سناتی، وہ مجھے ہنسانے کی کوشش کرتی۔ فاطمہ تم بہت بہادر ہو، تم نے اپنی اولاد کے لیے اس ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت کی۔ تمہارا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا، اس کی رگوں میں بھلے انسانی خون ہے، مگر اس کی پہلی حفاظت ہم جنات نے کی ہے، وہ ہماری امان کا نشان ہے۔ ان کی باتوں نے، ان کے خلوص نے میرے ٹوٹے ہوئے وجود کو پھر سے جوڑ دیا۔ میں اتنی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اپنی زندگی دوبارہ جینے کے قابل ہوئی۔ ایک رات زین میرے پاس آیا۔ کل تمہاری واپسی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اچھل پڑی۔ واپسی؟ مگر کیسے؟ میرے کاغذات؟ اس نے ایک تھیلا میری طرف بڑھایا۔ اس میں تمہارے پاسپورٹ، ویزا اور کچھ پیسے ہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلا کھولا۔ یہ وہی میرا پاسپورٹ تھا، مگر یہ تو علی کے پاس تھا، آپ کو کیسے ملا؟ زین مسکرا دیا۔ ہم جنات ہیں فاطمہ، ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، وہاں بھی جہاں انسان کا سایہ بھی نہ پہنچ پائے۔ تمہارا سابق شوہر اس وقت اپنے گھر میں چیخیں مار رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ اس کے گھر پر آسیب کا سایہ ہے۔ ہم نے بس اس کے کیے کی ایک چھوٹی سی جھلک اسے دکھائی ہے۔ تمہارے کاغذات لانا کون سا مشکل کام تھا؟ میں نے شکر گزاری سے اسے دیکھا۔ میرے پاس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ زین نے سر ہلایا۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ تیار رہو، کل روانگی سے پہلے تمہیں ہمارے سردار سے ملنا ہے۔ اگلے دن مجھے قبیلے کے سردار کے خیمے میں لے جایا گیا۔ وہ ایک بہت بڑا اور عالی شان خیمہ تھا۔ اندر ایک پرروب بزرگ جن بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی سفید تھی اور آنکھوں میں صدیوں کی دانش۔ میں نے ادب سے سلام کیا۔ آدم زادی، ہمارے سردار نے گہری آواز میں کہا، تمہیں ہمارے قبیلے نے پناہ دی اور اس انسان نے ہمارے قانون کو چیلنج کرنے کی کوشش کی جس نے تمہیں اپنی امان سے نکالا تھا۔ تم اب آزاد ہو اور ہماری حفاظت میں اپنے وطن واپس جا رہی ہو۔ تمہاری پاکستان واپسی تک یہ قبیلہ تمہاری مکمل حفاظت کرتا رہے گا۔ ان کے سردار نے ایک خوبصورت چاندی کی انگوٹھی مجھے بطور تحفہ دی۔ اس میں ایک انوکھا سبز نگینہ جڑا تھا۔ یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں ہے، سردار نے کہا۔ جب کبھی تمہیں ہماری ضرورت پڑے، چاہے تم زمین کے کسی بھی کونے میں ہو، یہ پہن کر اسے دائیں رخ گھما لیا کرو، تو ہمارے قبیلے کا کوئی نہ کوئی فرد تمہاری مدد کے لیے آ جائے گا۔ یہ ہماری امان کا وعدہ ہے جو اب تم سے اور تمہاری آنے والی نسل سے جڑ گیا ہے۔ میں نے وہ انگوٹھی لے کر پہن لی۔ وہ میری انگلی میں بالکل فٹ آ گئی، جیسے میرے لیے ہی بنی ہو۔ جنات سے یہ میری پہلی ملاقات ضرور تھی، لیکن آخری نہیں۔ زین اور رائنا مجھے اس ویرانے سے نکال کر ایئرپورٹ کے قریب تک چھوڑنے آئے۔ رائنا نے مجھے گلے لگایا۔ اپنا اور بچے کا خیال رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں آپ لوگوں کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ زین نے بس سر ہلایا۔ جاؤ فاطمہ، اب تمہاری منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں بھاری قدموں سے ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں میرا پاسپورٹ، ٹکٹ اور طلاق کے وہ کاغذات تھے جنہیں میں نے اب طے کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ یہ میری ناکامی کا نہیں، میری آزادی کا ثبوت تھے۔
جہاز نے اڑان بھری۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، انگلینڈ کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھیں۔ میرے ہاتھ میں سردار کی دی ہوئی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ میں اپنے وطن واپس جا رہی تھی، ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے، اپنے بچے کے لیے اور ان ماورائی دوستوں کے لیے جنہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ امان کیا ہوتی ہے۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے میرے قدم لرز رہے تھے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو بہت ضبط کیا تھا، مگر اپنے بابا جان کو سامنے دیکھ کر میرا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ فاطمہ میری بچی، تم اکیلی اور یہ حالت؟ بابا جان کی آواز میں شدید پریشانی اور حیرت تھی۔ امی جان نے مجھے بھینچ لیا۔ میری گڑیا کیا ہوا؟ علی کہاں ہے؟ تم اس طرح کیوں آئی ہو؟ ان کے سوالوں کا میرے پاس کوئی ایک جواب نہ تھا۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ جس شخص کے حوالے انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کی تھی وہ ایک درندہ تھا؟ میں نے بس اتنا کہا، بابا جان اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میرے ان الفاظ نے جیسے ایئرپورٹ پر ایک سکوت طاری کر دیا۔ بابا جان کا مضبوط ہاتھ جو میرے سر پر تھا ایک لمحے کے لیے کانپ گیا، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے مجھے خود سے الگ کیا، میری آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ، دکھ اور بے پناہ محبت تھی۔ کوئی بات نہیں، میرا گھر تمہارا ہے، چلو باقی باتیں گھر جا کر ہوں گی۔ میرے بابا جان دنیا کے بہترین باپ تھے۔ انہوں نے ایک لفظ بھی میری سرزنش میں نہ کہا۔ انہوں نے مجھے واپس اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ گھر آ کر میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، علی کا وحشی پن، اس کی مار پیٹ، اولاد کی خبر پر اس کا رد عمل، اور پھر طلاق۔ میں نے انہیں سب سچ بتا دیا، سوائے جنزادے والی بات کے، وہ میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ میرا اور میرے محافظوں کا راز تھا۔ امی جان تو سن کر ہی بے ہوش ہو گئیں۔ بابا جان پتھر کے بن گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بچپن کا دوست جہاں زیب اور اس کا بیٹا ایسے نکلیں گے۔ انہوں نے اسی وقت انکل جہاں زیب کو فون میں لایا جو لاہور میں ہی تھے، اور انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ جہاں زیب، تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کو طلاق دے دی، اسے مارا پیٹا، اور وہ بھی اس حالت میں کہ وہ حاملہ ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ دوسری طرف سے انکل کی آواز آ رہی تھی، وہ بھی شاید صدمے میں تھے، انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ علی نے ان سے بھی جھوٹ بولا تھا کہ میں اپنی مرضی سے میکے گئی ہوں، مگر جب بابا نے انہیں طلاق کے کاغذات کے بارے میں بتایا تو وہ بھی ٹوٹ گئے۔ انہوں نے بہت معافی مانگی، کہا کہ وہ علی کو سبق سکھائیں گے، وہ فاطمہ کو واپس لے جائیں گے، مگر میرے بابا جان نے سختی سے کہا، اب میری بیٹی تمہارے گھر واپس کبھی نہیں جائے گی، اس کا اور تمہارے بیٹے کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، اور میں اپنے نواسے یا نواسی کو خود پالوں گا، مجھے تم لوگوں سے کسی چیز کی امید نہیں۔ فون بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی میرا اس گھر سے رہا سہا تعلق بھی۔ میری ساس اور نند نے بہت فون کیے، وہ رو رہی تھیں، انہیں بھی علی نے اندھیرے میں رکھا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، مگر میں انہیں کیا کہتی؟ میں نے انہیں معاف کر دیا، مگر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اب صرف اپنے بچے کے لیے جینا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ میں نے اس کا نام امان رکھا۔ میری زندگی کا سارا سکون، میری ساری امان اب وہی تھا۔ میرے والدین نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی جو ادھوری رہ گئی تھی، اور ایک اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھ پر یا میرے بیٹے پر کوئی ترس کھائے۔ زندگی مشکل تھی۔ ایک طلاق یافتہ اکیلی ماں کے لیے معاشرے کے طعنے بھی تھے، لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے، مگر میرے والدین کی محبت اور میرے بیٹے کی مسکراہٹ مجھے ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دیتی۔ اور ہاں، میرے ماورائی دوست، میں انہیں نہیں بھولی تھی، نہ ہی انہوں نے مجھے بھلایا تھا۔ پاکستان پہنچنے کے فوراً بعد بھی میں نے انگوٹھی کے ذریعے ان سے رابطہ بحال رکھا تھا۔ میں نے انہیں اپنی خیریت کی اطلاع دی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ زین کی آواز انگوٹھی سے ابھری تھی، تم ہمیشہ ہماری امان میں رہو گی فاطمہ، اور تمہارا بیٹا بھی۔ جب امان پہلی بار شدید بیمار ہوا، وہ 6 ماہ کا تھا۔ اسے اتنا تیز بخار تھا کہ وہ ٹوٹ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 3 بجے جب میں اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی، مجھے لگا کہ میں اسے کھو دوں گی، تبھی مجھے انگوٹھی کا خیال آیا۔ میں نے روتے ہوئے انگوٹھی کو گھمایا اور پلک جھپکتے میں رائنا میرے کمرے میں موجود تھی۔ وہ مسکرائی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا فکر مت کرو۔ اس نے امان کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ یہ ہماری امان کا بچہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ لو۔ اس نے مجھے ایک جڑی بوٹی دی، اسے شہد میں ملا کر اسے چٹانے کو کہا۔ میں نے جلدی سے ویسا ہی کیا، اور خدا کی قسم 10 منٹ کے اندر میرے بیٹے کا بخار اتر گیا اور وہ پرسکون نیند سو گیا۔ میں نے شکر گزاری سے رائنا کو دیکھا۔ وہ بولی، ہم ہمیشہ اس کے آس پاس رہیں گے فاطمہ، یہ صرف تمہارا نہیں ہمارا بھی ہے۔
اب جب کہ میرا بیٹا بھی 17 برس کا ہو چکا ہے، وہ ایک خوبصورت ذہین اور بہت سمجھدار نوجوان ہے۔ وہ عام لڑکوں جیسا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی ہے، ایک پراسرار سی خاموشی، اور وہ اکثر ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کی عمر کے لڑکے نہیں جانتے اور نہیں کرتے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ مختلف ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ محفوظ ہے، وہ کبھی کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ میں نے اس سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب وہ سمجھدار ہوا میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، اس کے باپ کے ظلم کی کہانی اور اپنے جنزادے محافظوں کی مہربانی۔ میں نے اسے اس کی پیدائش کا مقصد بتایا۔ اس نے میری ساری باتیں بہت سکون سے سنی، جیسے وہ یہ سب پہلے سے جانتا ہو۔ امی، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے پتا ہے، میں انہیں محسوس کر سکتا ہوں، وہ ہمیشہ میرے آس پاس ہوتے ہیں نا؟ میں نے آنسوں بھری آنکھوں سے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے علم ہے وہ زین انکل ہے اور رائنا آنٹی بھی، وہ مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا تم انہیں دیکھتے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ میرے دوست ہیں، وہ مجھے کہانیاں سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان کے قبیلے کی امانت ہوں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میرا بیٹا واقعی خاص ہے۔ آج میں نے حفاظت کے پیش نظر یہ انگوٹھی اسے پہنا دی ہے۔ یہ لو امان، یہ تمہارے دوسرے خاندان کی نشانی ہے، یہ اب تمہاری حفاظت کرے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی پہن لی، اور وہ پورے قبیلے کے جنزادوں اور جنزادیوں کو اپنا دوسرا ننیال سمجھتا ہے۔ وہ اکثر رات کو چھت پر جا کر ان سے باتیں کرتا ہے جو مجھے سنائی تو نہیں دیتی، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ اپنے اصل خاندان سے رابطے میں ہے۔ میرا سابق شوہر علی، جس نے اپنے تئیں مجھے مار ڈالا تھا، اس کی موت بہت پراسرار طریقے سے ہوئی تھی۔ یہ خبر مجھے کئی سال پہلے انکل جہاں زیب نے فون پر دی۔ وہ رو رہے تھے، ان کی آواز میں اب صرف دکھ تھا۔ فاطمہ بیٹی، ہو سکے تو علی کو معاف کر دینا، وہ بہت تکلیف میں مرا ہے۔ میں نے ان سے تفصیل نہیں پوچھی، مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر کچھ سال بعد جب امان بڑا ہو چکا تھا، زین مجھ سے ملنے آیا۔ وہ ویسا ہی تھا، پروقار اور سنجیدہ۔ فاطمہ، ہم نے تمہارا حساب چکا دیا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ علی، اس کا انجام ہمارے قبیلے کے ہاتھوں ہوا۔ زین نے بتانا شروع کیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ دیواروں سے سر ٹکراتا تھا، وہ پاگل ہو گیا تھا، اس کا سارا حسن، سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ وہ ہر رات تمہیں دیکھتا تھا، تمہاری چیخیں سنتا تھا۔ وہ اس بچے کو دیکھتا تھا جسے وہ مارنا چاہتا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر تمہارا نام پکارتے ہوئے معافی مانگتا تھا۔ اس نے تمہارے والدین، اپنے والدین، سب سے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز جیسے چھن گئی تھی۔ وہ بس دیواروں سے سر ٹکراتا تھا، مگر اس کی معافی کا وقت گزر چکا تھا۔ اس نے ایسی لڑکی پر ہاتھ اٹھایا تھا جو ہماری امان میں تھی۔ اس نے ہمارے قبیلے کے قانون کو للکارا تھا، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جنات کے اس قبیلے نے میرا بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ زین کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ ہم نے اسے مارا نہیں، ہم نے بس اسے اس کے اپنے خوف، اس کے اپنے کیے ہوئے ظلم کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کا اپنا ضمیر اس کا قاتل بن گیا، جنہوں نے اس کے تعفن زدہ وجود سے دھرتی کو پاک کر کے ہی دم لیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ اتر گیا، انصاف ہو چکا تھا۔ میری زندگی میں اب سکون تھا۔ میرے والدین اب اس دنیا میں نہیں تھے، مگر وہ سکون سے گئے تھے، یہ دیکھ کر کہ ان کی بیٹی اور نواسہ محفوظ ہیں۔ میرا بیٹا میرے پاس تھا اور میرے محافظ میرے ساتھ۔ میں فاطمہ، وہ لڑکی جسے اس کے شوہر نے ٹھکرا دیا تھا، آج ایک جنزادے کی امان میں سب سے محفوظ زندگی گزار رہی تھی، اور اب یہ امان میرے بیٹے امان کے حوالے تھی۔